اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد وعلیہ وسلم. اس رمضان کی آمد ہے کہ جس کو اگر بھرپور طریقے سے گزار لیا جائے تو ایک ایسا تقوی حاصل ہوگا کہ جو پورے سال انسان کی روحانی زندگی میں کام آئے گا. ہم اس سے پہلے بھی بہت سے رمضان گزار چکے ہیں جبکہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل گناہوں سے پرہیز. لیکن ایسے نہ جانے کتنے 20 30 اور 40 50 رمضان لوگ گزار چکے ہیں لیکن وہ تقوی وہ گناہوں سے پرہیز حاصل نہیں ہو سکا. آج ہم کچھ ایسے آسان طریقوں کا ذکر کریں گے کہ جس کو مجتہدین اور بہت بڑے بڑے عرفاء نے بیان کیا ہے تاکہ انتہائی آسانی کے ساتھ کیسے اس تقوی کو دوام دے سکیں کہ جو پورے سال ہماری روحانی زندگی میں کام آ سکے. دیکھیے قرآن نے خود بتایا تھا 14 سال سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور اپنی کتاب خدا میں بھی پروردگار نے بیان کر دیا ہے کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ ہم کوئی گناہ نہ کریں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں ہم نے جو کچھ کمایا تھا ابھی 30 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ عید کا دن آتے ہی وہ تمام وہ قرآن کے سورے، وہ تلاوت قرآن، وہ دیگر اعمال، وہ عبادتیں اس طرح سے ہم نے گوا دی کہ وہ تقوی کہ جو کہ پورے سال چلنا چاہیے تھا، جس کے اثرات پوری زندگی پر محیط ہونے چاہیے تھے، وہ فوراً ہی ختم ہو کے رہ گیا. اور لعلکم تتقون کی آیت حیرت سے ہمیں دیکھتی رہ گئی. کتنی عبادات کی تھیں، کتنے اعمال انجام دیے تھے، کیسی بھرپور شب قدریں پچھلے سالوں میں گزاری تھیں. یہ کیا اچانک سے ہو گیا کہ نامہ اعمال کے اعتبار سے کھرب پتی افراد شوال کے مہینے میں ہی قلاش ہو کے رہ گئے. اور دیکھیے ہماری فطرت کیا ہے، ہم درس سنتے ہیں، ارادہ ترک گناہ کرتے ہیں لیکن ارادہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. ادھر ہم کوئی آیت قرآنی سنتے ہیں، ایک دم سے جوش پیدا ہوتا ہے، ادھر کوئی حدیث سنتے ہیں اور ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن وہ کام پھر ہو جاتا ہے. تو ایک دو دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ اور بار بار ایک سائیکل سا چل پڑا. پھر آخر تقوی کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ سارے اعمال بھی انجام دے رہے ہیں لیکن تقوی سے اپنے آپ کو خالی کیوں پاتے ہیں؟ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے اور اس کا علاج کیا کیا جائے، یہ آج کا ہمارا عنوان. تو اب دیکھیے ابھی جو اس سے پہلے بات بیان ہوئی کہ اس تقوی کو پورے سال چلنا چاہیے تھا، کیا ہم ایسے اقدامات کریں کہ تقوی میں دوام آ جائے؟ یعنی تقوی ادھر آتا ہے اور ادھر رخصت ہوتا ہے، ایک ہی دن میں رخصت ہو جاتا ہے اور ایسا رخصت ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں. تو آج استقبال رمضان کی اس درس میں علماء اور عرفاء نے جو طریقے بیان کیے ہیں ان طریقوں کو وہ دستور العمل وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیے امام خمینی فرماتے تھے اور خاص طور پر حوزے اور مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں سے بات فرماتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس حوزے میں یا اس مدرسے میں تم 50 سال گزار دو اور 50 سال گزرنے کے بعد بھی جہنم میں جانے کے حقدار رہو. اپنے لیے فرماتے تھے کہ تہذیب نفس اور تہذیب اخلاق کا ایسا پروگرام مرتب کرو اور اپنے لیے ایک ایسے استاد اخلاق کو معین کرو جو تمہاری بھرپور رہنمائی کرتا رہے. ایسا پروگرامز تمہیں بنانے چاہیے.
اور یہی وجہ ہے کہ چاہے امام خمینی ہوں، آغا خوئی ہوں، آیت اللہ بہجت ہوں، طباطبائی ہوں، دیگر سب کے سب افراد اپنے اساتذہ سے ایک دستور العمل کے لیے جاتے تھے، حالانکہ خود کتنے بڑے علمی مقام پر فائز ہوتے تھے کہ ہم تقوی میں بلندی کیسے حاصل کریں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائیں، ہم روحانی اعتبار سے بلند مقامات کو کیسے حاصل کریں، مقامات عالیہ تک کیسے پہنچیں، یہ تمام چیزیں اپنے اساتذہ سے دستور العمل کے طور پر لیا کرتے تھے. اور وہی آپ کو کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور خاص طور پر خواتین کو تو کسی بھی مرد سے رجوع کرنے کے سلسلے میں ضرورت نہیں ہے. جو مراجع کرام کو جو ان عرفا نے طریقے بتائے تھے وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، بس اس کے بعد ان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیے اور وہی انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے جو ان تمام افراد نے حاصل کیے. دیکھیے، استقبال رمضان گناہوں کے ترک کے عزم سے شروع ہوتا ہے، ورنہ پورا مہینہ گزر جائے گا اور بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال پوچھا خط لکھ کے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم حضرت حجت کی محبت کو کیسے دل میں بڑھائیں. در محضر اولیاء جو کتاب ہے اس میں آیت اللہ بہجت سے خط کے ذریعے ایک سوال پوچھا گیا، تو آغا بہجت نے جواب میں صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا. کہا کہ اگر حضرت حجت سے اپنی محبت کو تم بڑھانا چاہتے ہو تو ان 2 طریقہ کار پہ عمل کرو. ایک تو کوئی گناہ نہ کرو، اور دوسرا نمازوں کو ان کے اول اوقات میں انجام دو. بس پھر تم دیکھو گے کہ کیسی حضرت حجت کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ ترک گناہ ایسی چیز ہے کہ خود آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ 1000 سال کی بھی آپ کی زندگی ہو جائے اور چاہے اس میں کوئی الگ سے کوئی مستحب اور نیک کام بھی آپ انجام نہ دیں، لیکن فقط اور فقط اپنے آپ کو گناہوں سے اگر بچا لیں تو قرب خداوندی کے لیے عمل بہت کافی. 1000 سال تک کوئی تسبیح بھی نہیں آپ پڑھیں، کوئی ذکر چاہے انجام نہ دیں، اول تو ممکن نہیں ہے لیکن بالفرض محال، اور صرف گناہ نہ کریں تو پروردگار کے انتہائی قریب آپ ہو سکتے ہیں، پروردگار کی قربت آپ حاصل کر سکتے ہیں. لہذا ان رمضان کے ان 30 دنوں کو آپ ترک گناہ کا 30 روزہ پروگرام قرار دیں اور جو اعمال ابھی بتائے جائیں گے ان پر آپ عمل شروع کر دیں. دیکھیے، کب تک سوچتی رہیں گی آپ؟ وہ وقت کب آئے گا؟ یاد رکھ لیجیے کہ یہ بات کہ کوئی بھی پلیٹ میں موقع کو رکھ کر آپ کو لا کر نہیں دے گا. اس بات کا ہرگز بھی انتظار نہ کریں جو آپ حکایتوں میں پڑھتی اور سنتی ہیں کہ کوئی ایک ولی خدا آیا اور بس آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس نے آپ کو ترک گناہ سے جو ہے آپ کو بچا لیا اور ساری آپ کی ذمہ داری قبول کر لی. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو خود بڑھ کر اقدام کرنے پڑیں گے، خود بڑھ کر اپنے لیے موقع نکالنے پڑیں گے، خود اپنی زندگی میں ان پروگرامز کو رائج کرنا پڑے گا، پھر جا کے ان کے فوائد حاصل ہوں گے. کسی بھی قسم کے معجزاتی طریقہ کار کے متعلق نہ سوچیے کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور اس کے ذریعے ہی آپ بدل گئیں تو بدل گئیں، ورنہ خود سے اپنے طور پر کوئی کام نہیں کرنا. دیکھیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ جملہ پاکستان کے حالات میں کتنا زیادہ اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا جتنا اب یہ سمجھ میں آ رہا. تو اس موقع کو غنیمت جانیے. اچھا، اس سلسلے میں ایک چیز، ابھی جو اعمال بھی بتائے جائیں گے اور جو تقوی کے سلسلے میں باتیں ہوں گی، تو اس میں ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اس میں ایک قانون کہلاتا ہے آل اور ننس لا. یہ والا قانون نہیں چلتا ہے. یعنی آپ کہیں یا تو میں 100% متقی ہو جاؤں اور اگر کوئی کمی باقی رہ گئی تو اس کا مطلب پھر میں کوئی عمل ہی نہ کروں. یعنی یا تو 100% میں کامل مومنہ بن جاؤں یا پھر میں بس پھر اگر نہیں بن سکتی تو پھر کیا فائدہ، پھر تو میں ایسی زندگی گزاروں گی. نہیں، تقویٰ اگر آپ میں 60% بھی آ گیا، 70% بھی آ گیا، 80% بھی آ گیا، 90% بھی آ گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے بعد ترقی کی راہیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ یا تو 100% ہو یا پھر 0 پہ آپ چلی جائیں، ایسا نہیں ہے. ان کے درمیان کے بہت سارے مرحلے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ابھی جو عملیات اور اذکار وغیرہ ذکر ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ ان اعمال کو روزانہ انجام نہ دے سکیں. مثلا ہو سکتا ہے کہ کسی روز مس ہو جائے، تو اگر کسی دن ان اذکار کا یا کسی عمل کا ناغہ ہو جائے تو اگلے دن قضا کی نیت سے اضافی طور پر اس عمل کو انجام دے لیں. ایک تو اسی دن کے جو اعمال ہوں گے وہ، اور ایک پچھلے دن کی قضا.
یہ نہ سمجھیں کہ بس اگر یہ چند دنوں کے ناغے اس کے اندر آ گئے تو بس اب تو یہ زیرو عمل ہو گیا، بس اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ چھوڑ کر بیٹھ جائیں. یہ اہم باتیں تھیں، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری. اچھا، اب اس میں آپ کو ایک کرنا یہ ہے کہ استقامت دکھانی ہے، اور کچھ نہ کچھ تو اچھا یہ اعمال ہیں بھی سارے ایسے جو آپ کو استقامت پیدا کریں گے. یہ جو تقوی ہمارے اندر آتا ہے، ایک دن کے لیے رخصت ہوتا ہے، ایک لہجے کو پیدا ہوتا ہے اور رخصت ہوتا ہے، یہ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے. دیکھیے شروع میں انسان جب سگریٹ پیتا ہے تو کتنی کڑوی اس کو لگتی ہے، بری لگتی ہے، لیکن بعد میں ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ گناہ جو انتہائی متعفن ہیں، جو بہت بدبودار ہیں، بہت قابل نفرت ہیں، لیکن بار بار کی انجام دہی سے وہی اچھے لگنے لگتے ہیں. ہوتا نہیں ہے ایسا؟ جیسے ابھی ہم نے ایک سگریٹ کی مثال دی کہ شروع میں کتنی بری لگتی ہے، لیکن بعد میں آدمی ایسا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ گناہ جو اتنے متعفن ہیں اپنی حقیقت میں، اتنے بدبودار ہیں، اتنے قابل نفرت ہیں، لیکن ان کو بار بار کی انجام دہی کی وجہ سے آدمی ان کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے چھوڑ نہیں پاتا. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ نیکیاں یہ اگر آپ بار بار انجام دیں، جب یہ اذکار کو بار بار روزانہ پڑھنے کی تاکید ہوتی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی خوشبو ان واجبات کی، ان مستحبات کی، ان اذکار کی، ان تسبیحات کی یہ آپ کو متاثر نہ کرے اور آپ ان کی عادی نہ بن سکے؟ جب گناہوں کے عادی بن سکتے ہیں اتنی گندی چیزوں کے، تو آخر نیکیوں کے عادی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان اذکار کے عادی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان تسبیحات کے عادی کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ پھر ایسی لذت بخش ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ گناہوں کا عادی ہو جائے، یا مثلا یہ سگریٹ پینے کا عادی ہو جائے تو اتنا عادی ہو جاتا ہے اور اسی میں اس کو لذت آنے لگتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیکیوں کو کرنے کی ایسی لذت نہ اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ کبھی چھوٹے نہ پائیں؟ تو اس رمضان میں آپ کو رمضان اپنے دین اور اپنی اخروی زندگی کی پلاننگ کا ایک مہینہ ہے. اس میں باقاعدہ ایک کاپی ورک کیجیے، اس میں غور و فکر کریں، اپنے لیے کچھ لائے عمل طے کریں کہ اگر اس کے نتیجے میں رکاوٹیں اگر آئیں گی تو میرا طریقہ کار کیا ہوگا. میں ان تمام مصروفیات میں اپنے آپ کی جو دن بھر میں ہوتی ہیں اس میں کیسے ان چیزوں کو رائج کروں. کسی بھی دنیاوی کام کے لیے ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں تو آخرت کے کاموں کے لیے پلاننگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے لیے کوئی کاپی ورک کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں البتہ اس میں ضرور اس بات کا خیال رکھا جائے، اور علماء اور عرفا بھی منع کرتے ہیں، وہ یہ کہ جلد بازی کرنا یہ اس میں نقصان دہ. فوراً انسان یہ کرتا ہے کہ آج سے اس نے کرنا شروع کیا تو اب بس جبریل امین اس پہ وحی لے کے نازل ہو جانے چاہیے. اب اس نے عمل کرنا شروع کیا تو بس اب اس کو طے العرض کرنا، یعنی دو دماغوں میں لوگوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. بس اب کرامات کا صدور ان سے بس ممکن ہونے لگے، اب بس ان کی فوراً ساری دعائیں بھی قبول ہونے لگے. نہیں، ایسا نہیں. اس میں کسی بھی قسم کی جلد بازی کرنا، بلکہ جتنا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہیں اس میں اتنا زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جلد بازی سے استحکام عمل جو ہے وہ ضعیف پڑ جاتا ہے. یہ کانکریٹ بنیادوں پر نہیں ہو سکتا. اگر مثلا چھت پڑ رہی ہے یا گھر کی دیواریں ہیں اور اس کے اندر سیمنٹ وغیرہ لگایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی ترائی وغیرہ ہوتی ہے، تو جب تک پختگی نہیں آئے گی اور اوپر کی بلڈنگیں، اوپر کی عمارتیں اور فلور ہم بناتے چلے جائیں تو آپ خود سوچئے کہ کتنی کمزور وہ عمارت رہے گی. تو اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے مضبوط ہوتی جائیے، پھر خود بخود اگلے مرحلے طے ہوں گے. دیکھیے ہمارے گناہوں کی جو یہ سب سے بڑی نحوست ہے نا، یہ ہمارے مسلسل یقین میں کمی کرتی. یقین کم ہوتا ہے تو شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں. جتنا استمرار گناہ ہوگا، جتنا تسلسل کے ساتھ گناہ کریں گے، روحانیت اس کے مقابلے میں اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جائے گی. جیسے ایسے یہ کہ جیسے کسی درخت کی جڑ پہ یا اس کے تنے پر آپ مسلسل کلہاڑی سے وار کرتی رہیں یہاں تک کہ بالآخر وہ درخت کٹ کے گر ہی جائے گا. تو یہی ہمارا مسلسل ہماری روح کے اوپر وہ تلوار ہم چلاتے رہتے ہیں گناہوں کی، اپنی روحانیت کو روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح سے قتل عام کرتے ہیں. تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے اندر گناہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں. کیونکہ دیکھیے بہرحال توبہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا خود ترک گناہ آسان. یعنی گناہ نہ کرنا، حدیث کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ توبہ کرنے سے زیادہ آسان. دیکھیے آپ خود دیکھتی ہیں کہ عبادت کرنی جو ہے
ادا عبادت کرنی آسان ہے، ان کی قضا انجام دینی مشکل ہے۔ وہ افراد کے جو کہ رمضان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں جن سے، یا خواتین کے مخصوص ایام میں قضا ہو جاتے ہیں، رمضان میں کھلے میں بہرحال پھر بھی رکھ لیے جاتے ہیں، لیکن جن کے قضا ہو جاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ بعد میں ادا کرنے کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ تو ہر چیز کو اپنے ان اوقات کے اندر انجام دیں، ہر واجب کو اپنے وقت پر انجام دیں۔ اور گناہوں میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو سب سے بدترین گناہ وہ اجتماعی گناہ ہوتے ہیں۔ ایک تو انفرادی گناہ ہے اور ایک اجتماعی گناہ بھی ہے۔ دیکھیے تقوی کی بھی اس کے مقابلے میں علماء فرماتے ہیں کہ دو اقسام، ایک تو ہے انفرادی تقوی، اور ایک چیز ہوتی ہے اجتماعی تقوی۔ دیکھیے انفرادی تقوی کے اندر تو مثلا آپ کی جو ذاتی عبادتیں ہیں وہ آپ انجام دیتی ہیں، جیسے کہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں انفرادی عبادتیں لوگوں کی پھر بھی کم ہوتی تھیں، لیکن اجتماعی عبادتیں جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھیں۔ اجتماعی عبادت کی کیا معنی ہے؟ یعنی اجتماعی جو بندگی پر کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، یہ ایک اجتماعی تقوی کی علامت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے انفرادی تقوی اور ایک ہوتا ہے اجتماعی تقوی، یعنی اجتماعی تقوی میں دوسرے کی مدد کرنا شامل ہوتا ہے، دوسرے کی خبر گیری شامل ہوتی ہے۔ اب آج کل ہمارے ہاں انفرادی عبادات تو بڑھ گئی ہیں لیکن اجتماعی تقوی ختم ہو گیا ہے۔ اس کو بھی رائج کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ مظاہر ہیں تقوی کے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ اس سے پہلے ہم ذکر کریں کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ بھی بالآخر کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں بظاہر ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں، اول تو خود اس کی ایک بحث ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بالفرض اگر اس کو مان بھی لیں، اکثر علماء کہتے ہیں گناہ چھوٹے اور بڑے کا ویسے کوئی فرق نہیں، دونوں ہی حرام ہے مقام عمل میں، کیے نہیں جا سکتے۔ ہم یہ سوچ کر چھوٹا گناہ نہیں کر سکتے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے کوئی بات نہیں، کر لیا جائے تو حرج نہیں، لیکن خود مسلسل کرنے کی وجہ سے، استمرار بار بار کرنے کی وجہ سے، تو کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ میں بدل جاتے ہیں، جس پہ عذاب جہنم کا وعدہ ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے گناہوں پر خوش ہونا۔ بڑا مکس گیدرنگ والی کوئی ہم نے اپنی تقریب منعقد کی خاندان کے اندر، کوئی شادی کی تقریب منعقد کی، سالگرہ منعقد کی، کسی کی جو ہے وہ ایگزامینیشن میں کوئی پوزیشن دینے کی کوئی تقریب ہے وہ منعقد کی، یا کوئی اور جیسے کنڈے وغیرہ اور جو تقریبات ہوتی، اور اس کو ہم نے گناہوں سے بھرپور بھی کیا لیکن اس پر خوب خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ کتنی زبردست ہم نے تقریب منعقد کی۔ یہ خود ایک تو مجموعہ ہو جاتا ہے گناہوں کا اور یہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے۔ اس میں چھوٹے گناہ بھی گناہ پر خوش ہونے سے بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے استصغار الذنب، کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، ارے یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ شادیوں کے اندر میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے جانا کوئی بات نہیں، چلتا ہے، ہو ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار نامحرم کے سامنے بغیر موزے کے آ جائیں کوئی بات نہیں، ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جو اس قسم کی بات نہیں اس کو کبیرہ بناتی، گناہوں کو چھوٹا سمجھنا خود اس کو کبیرہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز اس میں ہوتی جو کبیرہ بناتی ہے استمرار الذنب، یعنی گناہوں کو بار بار انجام دینا۔ ٹھیک ہے اگر ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ داڑھی مونڈنا گناہ صغیرہ ہو، لیکن روزانہ مونڈ رہے اب کبیرہ میں بدل گیا۔ ہو سکتا ہے ایک دفعہ کی بے پردگی گناہ صغیرہ ہو، لیکن بار بار اور تسلسل کے ساتھ اس غلطی کو انجام دیتے جانا پردے کی مخالفت میں اس کو کبیرہ بنا دے گا۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کو ظاہر کرنا، علل اعلان کرنا، مثلا اسراف میں انسان اپنے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے، بے پردگی میں گناہوں کو ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی گناہوں کی تشہیر اس کو کبیرہ بناتی۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے بڑے گناہوں میں بدلتی ہیں، جن کا علل خصوص خیال رکھنا ہے۔ اچھا اب آ جائیے کہ ہم ان گناہوں سے پیچھا کیسے چھڑائیں۔ ان کی مذمت ہم بہت سن چکے ہیں، بہت ساری کتابیں بھی اس موضوع پر ہیں، بہت دروس بھی آپ سن چکی ہیں، لیکن یہ جو ہمارا مسئلہ ہے بہت بڑا کہ ہم سے وہ پھر ہو جاتا ہے اور توبہ پھر ہماری ٹوٹ جاتی ہے اور ہم پھر صفر پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیسے بچیں، یہ اب ہمارا عنوان شروع ہو رہا۔ تو دیکھیے گناہ چھوڑنے کی جو ابتدا ہے اور جو نیت ہے یہ کس عزم اور ارادے کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کی نیت کیا کریں۔ سب سے بہترین علماء نے کہا کہ ترک گناہ کی اگر آپ یہ نیت یہ کر لیں کہ میں یہ جو گناہ چھوڑ رہی ہوں اس میں نیت یہ ہے کہ تعجیل فرج کی نیت سے میں گناہ چھوڑ رہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ نیت یہ ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، کیونکہ امام کو مسلسل
اللہم صلی علی محمد و علی یعنی نصرت امام کی نیت اس کے اندر پوشیدہ، اور میں بعمل ہو کے، میں پاکیزہ ہو کر امام کی خدمت میں پہنچوں، تو ظاہر ہے کہ پھر امام زمانہ علیہ السلام بھی انشاءاللہ ان کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور ہم آسانی کے ساتھ اس نیت کی وجہ سے اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی امام زمانہ کی نصرت کی مدد کی نیت سے کہ میں ان کے انصار میں شامل ہوں، کیونکہ میں اس قابل ہو سکوں کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکوں، میں اس وجہ سے گناہ چھوڑنے کا عزم کر رہی ہوں۔ پھر دیکھیے کہ امام زمانہ کی مدد کیسے آتی، یہاں سے اس بات کی ابتدا کیجیے۔ اور آیت اللہ بہجت بھی ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ گناہ ہمیشہ سے حضرت حجت کے دیدار میں مانے، کہ ہم جو ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ان کا رخ مبارک کی طرف نگاہ نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں ان کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ یہ اس بات کا سبب گناہ ہے، اور یہ جو نقاب اور پردہ ہے اور یہ حجاب ہے، یہ وہ گناہ ہے جو حضرت حجت کے دیدار میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور کہتے تھے کہ تنہا راہ ارتباط با ولی اثر، یعنی کہ کس طرح سے ہم حضرت حجت سے اپنا ارتباط قائم کر سکتے ہیں، وہ کہتے تھے فقط یہ اصلاح نفس سے ممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن صافی، دیکھیے ہمارے علماء ان کے فرمودات اور چیزیں بھی غور سے سننی چاہیے، فرماتے تھے کہ اگر واقعی کوئی شخص گناہوں کے ترک پر آمادہ ہو جائے، واقعی، اور عامل بھی ہو جائے اس کے اوپر، تو محال ہے کہ امام زمانہ سے اس کا ارتباط نہ ہو، محال ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کا ارتباط ہونا، البتہ یہ نہیں کہ مثلا وہ دعوے شروع کر دے نیابت و سفارت کے، لیکن اس کا ارتباط ہونا امام سے قطعی اور یقینی، یعنی گناہوں سے بچ کر ہی حضرت حجت کے محضر ملکوتی میں حاضر ممکن ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ خود ہمارے استقامت نہ ہونے کی دلیل، یہ جو ہمارا استقامت دینی، اس کا مطلب ہمارے اندر پائی نہیں جاتی جب بھی ہم سے بار بار گناہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو وہ میں نے نیت بتائی آپ کو کہ حضرت حجت کی نصرت کے ارادے سے ان کی تعجیل فرج کی نیت سے گناہوں کو ترک کرنے کا عزم کرنا، یہاں سے چیز شروع ہوگی۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں جو استقامت آپ کے اندر پیدا کرے گی کہ ایک دفعہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ بس مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، اب وہ نہیں ہوگا، اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس کی آپ کو پابندی کرنا ہے، اور 1 سال تک تو کم سے کم پابندی کرنا، اور کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے کہ روزانہ صبح 8 بجے خدمت حضرت ابا عبداللہ الحسین میں سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ استقامت، وہ جو شخص استقامت کا ایک پہاڑ تھا، جو گناہوں کے مقابلے میں امر بالمعروف کی تلوار لے کر نکلا تھا، تو اس کو آپ سلام عرض کریں، اور اس کے ٹائمنگ سے صبح کے 8 بجے، اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو سلام عرض کرنا ہے، اتنا چھوٹا سا سلام، لیکن اوقات کی پاسداری کرنی۔ اور اس کے بعد کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ دن کے 11 بجے، ایک تو 8 بجے ہے، اور ایک دن کے 11 بجے 50 مرتبہ درود حضرت حجت کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے یہ 2 کام آپ کرنا شروع کریں گے، آپ یعنی جو روحانیت کے علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر ارادے کی پختگی خود بخود آتی چلی جائے گی، آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا جائے گا، لیکن اس کو روکے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا آپ غافل ہو جائیں، اس عمل کو کم سے کم 1 سال تک تو ضرور انجام دیں، لیکن یہ اتنا آسان عمل ہے کہ ساری زندگی پابندی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف 1 سال کے لیے تو نہیں چاہیے نا، ہمیں تو پوری زندگی اپنی اس طرح سے گزارنی ہے اس کے بعد کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے کہ جو کہ آیت اللہ علی آقا قاضی، جن کو استاد العارفین کہا جاتا ہے، یہ آیت اللہ علی آقا قاضی
نے یہ جو دستور العمل اپنا بیان کرتے تھے، آپ خود سوچیے کہ کتنے بڑے بڑے مراجع ان کے پاس جاتے تھے۔ امام خمینی ان کے پاس دستور العمل کے لیے جاتے تھے، آیت اللہ خوئی ان کے پاس دستور العمل لینے کے لیے جاتے تھے، اس کے علاوہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ان کے پاس جاتے تھے، اور اس کے علاوہ آیت اللہ بہجت بھی ان کے پاس جاتے تھے، اور سید ہاشم حداد جو کتنے مشہور عرفا میں سے گزرے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے تھے۔ امام خمینی جملہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے متعلق فرماتے تھے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی عظمت اور مقام توحید کا ایک عظیم پہاڑ تھے، پہاڑ، عظمت کا پہاڑ اور مقام توحید کا ایک پہاڑ۔ باقاعدہ اپنی کتاب جو جہاد اکبر ہے، اس میں امام خمینی نے ان کے متعلق جملہ فرمایا۔ اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ سب کا سب وہ ہے کہ جو کہ میں نے حضرت آیت اللہ علی آقا قاضی کے سے تمسک کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو کر حاصل کیا۔ باقاعدہ جو اسوہ عارفان جو کتاب ہے، اس کے اندر آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک قول ہے۔ پھر ایک اور دوسری کتاب ہے روح مجرد، اس میں بھی ہاشم حداد نے آیت اللہ علی آقا قاضی کی اہمیت بتا رہا ہوں، جنہوں نے دستور العمل ان مراجع کو بتایا تھا، اور کتنے بڑے مقامات پہ یہ سارے پہنچے، جو ابھی آپ کے آگے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں ہاشم حداد کے صدر اسلام سے لے کر آج تک استاد علی آقا قاضی سے بڑھ کر اتنا جامع عارف کوئی نہیں گزرا کہ جتنا ان کی شخصیت، اسلام کے شروع سے لے کر اور اب تک۔ اور وہ کہتے تھے آیت اللہ علی آقا قاضی کہ میں ایک دستور العمل بتاتا ہوں، اس دستور العمل کو تمام افراد کو چاہیے کہ اپنی جیبوں میں لکھ کر رکھیں، لکھ کر اپنی جیب میں رکھیں، اور گاہے بگاہے دیکھتے رہیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور کوئی بھی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے، البتہ 7-8 چیزیں ہیں کچھ، ابھی آپ اس کو دیکھ لیں گے کتنی۔ اور کہتے تھے کہ ان اعمال کو انجام دینے سے آپ صاحب استقامت ہو جائیں گے۔ ادھر آپ نے گناہ چھوڑنے کا عزم کیا، پھر آپ دیکھیں گے اس پہ عمل کرنا آپ نے شروع کیا، اب آپ کے اندر یہ جو فلکچویشنز آتی تھی نا اس سے پہلے، اور پھر بعض اوقات ہمارا تقوی کا فیوز بھی اڑ جایا کرتا تھا اکثر، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور مسلسل آپ نے جو عزم کر لیا، دنیا حاصل کرنے کا عزم کریں گے، دنیا میں کامیابیاں حاصل کریں گے، آخرت کی کامیابی کا عزم کریں گے، انشاءاللہ آخرت کے اندر کامیاب ہوں گی، ترک گناہ کا عزم کریں گی، ترک گناہ میں کامیاب ہوں گی، اور اپنا آپ کا ارادہ ٹوٹنے نہیں پائے گا۔ یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کا دستور العمل یہ آپ کے سامنے۔ اور کہتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح سے استقامت اختیار کر لیتا ہے، جو سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہتے تھے جو بھی استقامت اختیار کر لیتا، یہ والی آیت بھی پڑھتے تھے، تو اس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ کی جو گناہوں سے بچائیں گے نا آپ کو، یہ ملائکہ آ کر بچائیں گے، سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، شیاطین کو آپ سے رفع کرتے رہیں گے۔ تو ایک دفعہ استقامت اگر انسان اختیار کر لے، اپنے ارادے کو بروئے کار لائے، اور ارادے کی مضبوطی کی تو عمل ابھی آنے والے۔ اور یہ والا جملہ کہ آپ پر ملائکہ نازل ہوں گے، یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی اکثر فرماتے ہیں، اور یہ وہی آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں جن کے متعلق اکثر بار بار میں نے یہ بات چیز بتائی ہے کہ محمد حسین طباطبائی کہتے تھے کہ ان کے جو مقام اور مرتبہ حضرت حجت کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کو، اور ان کے پاؤں کی خاک محمد حسین طباطبائی کی آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی فرماتے ہیں کہ ملائکہ آپ پر نازل ہوں گے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ اور بہرحال موجودہ عرفا میں ماشاءاللہ حیات ہیں، بھی کچھ عرصے پہلے بیمار تھے تو رہبر معظم ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے۔ اب آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی تقلید کو صحیح کریں، اور اپنے مرجع کی تقلید کے مطابق صحیح طور پر اعمال کو انجام دینا شروع کریں۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف مستحبات اور تسبیحیں پڑھیں گے، باقی علم کچھ ہے نہیں، غلط سلط اعمال انجام دی جا رہے ہیں، نمازیں باطل ہو رہی ہیں، روزے غلط ہو رہے ہیں، خمس کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کیونکہ یہ سب گناہ، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا۔ اگر یعنی اپنے آپ کو صحیح کرتے ہوئے اپنی ایک تو تقلید صحیح کریں،
یا انہوں نے کہا اپنے اپنے اجتہاد اور تقلید کے مطابق اعمال کو صحیح کریں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ ہر تمام اعمال کو ان کے احسن وقت میں انجام دو. یعنی ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ وہی کہ نماز کو بالکل اختتام وقت میں انجام دے رہے ہیں اور قضا ہوتے وقت انجام دے رہے ہیں، تو پھر اس کی اثر پذیری اتنی نہیں رہے گی. یعنی آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنا ہے، کوئی چراغ والے جن والا کام نہیں کرنا ہے کہ بس کرنا کرانا کچھ نہیں، مسئلہ سے ایک بٹن دبائیں اور چیز ہو جائے، ایسا نہیں، سیریس ہونا پڑے گا. تو اپنے فرائض و واجبات کو احسن وقت کے اندر جو ہے وہ انجام دینا ہے، اور ہر نماز کے بعد عام طریقے سے نہیں، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا ہے. تسبیح حضرت زہرا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اس کو سرسری روا روی میں اور تیز رفتاری کے ساتھ نہ. اس کے بعد فرماتے تھے کہ آیت الکرسی، اس کی تلاوت، وہ تو نخودکی والا عمل جو آپ کو بتایا گیا تھا آیت اللہ نخودکی کا، اس میں تو آپ نے یقیناً پابندی اس کی شروع کر دی ہوگی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی. اور اس کے بعد سجدہ شکر کی بڑی اہمیت. لیکن اس سجدہ شکر کا ایک تو وہ طریقہ ہے الف اور اس کے 3 دفعہ، پھر یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ ہو، پھر جو رائج سجدہ شکر ہے. لیکن اس کا ایک اور طریقہ جو خاص سجدہ شکر اس موقع کے لیے بڑا کارآمد ہوگا، وہ آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں پیشانی رکھ دیں اور 3 دفعہ الحمدللہ کہیں، 3 دفعہ الحمدللہ. دیکھیے استقامت آپ کو بڑھانے کے عمل بیان کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد پیشانی کا دائیں طرف، گال نہیں، پیشانی کا دائیں طرف رکھیں سجدہ گاہ پر، اور الشکر للہ یا شکرن للہ جو آپ کہتی ہیں، یہ 3 دفعہ پڑھیں. اور اس کے بعد پیشانی کا بائیں حصہ رکھیں اور استغفر اللہ 3 دفعہ کہیں. بہت آسان ہے. تو کسی نے پوچھا یہ کون سی قسم کا سجدہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں آیت اللہ رضوی کشمیری سے؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس سجدے کی کتنی عظمت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ سجدہ ہے جس کو مسلسل انجام دینے کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ خلت کے مقام پر فائز ہوئے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. باقاعدہ کتاب روح و ریحان، اس میں جو ہے یہ طریقہ بیان ہوا. اور سجدہ شکر آپ کوشش کریں اس انداز سے انجام دیں. اور روزانہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ علی آقا قاضی کہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین ضرور پڑھیں فجر کے بعد، اور نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھیں. دیکھیے یہ جو استقامت والا جو اعمال ہیں وہ ابھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ تو آپ معمولاً بھی انجام دیتی ہیں، لیکن اب تک متوجہ نہیں تھیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھیں، اس وجہ سے اتنی اثر پذیری نہیں تھی. اور وہ فرماتے ہیں ایک اور چیز کہ خاص طور پر رات کے نوافل مغرب و عشاء کے ضرور انجام دیں، جو نافلہ. اور سونے سے پہلے اگر ممکن ہو، کیونکہ دیکھیے کام بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں، اخروی نجات حاصل کرنی. سونے سے پہلے فرماتے ہیں مسبحات اگر یہ 6 سورہ پڑھ کر سوئیں، سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور سورہ اعلیٰ، اگر یہ 6 سورہ پڑھ کے سوئیں تو کیا ہی کہنا. لیکن اگر یہ 6 سورہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم سورہ حشر تو ضرور پڑھ کر سوئیں. سورہ حشر یہ ضرور، کیونکہ خود پیغمبر اسلام ان تمام سوروں کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے تھے کہ ان سوروں میں ایک آیت ایسی ہے ہر سورے میں کہ جو کہ 1000 آیات سے بہتر. اور 5ویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص نہیں مرے گا، یعنی جو بھی مسبحات پڑھ کر سوئے گا وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ حضرت قائم کو درک کر لے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اگر مر بھی گیا تو جوار پیغمبر میں جگہ پائے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. باقاعدہ مستدرک الوسائل میں بھی یہ روایت ہے، اصول کافی میں بھی. اور اس کے بعد آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ نماز شب کی پابندی کرنا ہے، خاص طور پر جس وقت آپ نماز شب میں نماز شف اور وتر پڑھیں گی
اس کے اندر قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ضرور پڑھیں. مستحب نمازوں میں آپ کو پتا ہے کہ الحمد کے بعد 2 سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں, اور واجب میں بھی ایک اور اختلاف ہے جو ہم جب نمازوں کی بحث آئے گی اس کے اندر بیان کریں گے. چاہیں تو ایک رکعت نماز شفع کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں, ایک میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں, ایک میں فلق پڑھ لیں, اور جو ایک نماز وتر ہوگی اس کے اندر ایک جو ہے وہ کوئی سا بھی ان میں سے ایک سورہ پڑھا جا سکتا ہے, یا دونوں سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں. اور یہ عمل اگرچہ کہ ابھی تو یہ اس کے بعد بیان کیا ہے نماز شب کے بعد 70 دفعہ, لیکن فرماتے ہیں یہی 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یہ نماز عصر کے بعد بھی انجام دینا. اور پھر ایک ذکر ہے کہ جو نماز فجر اور نماز مغرب کے درمیان میں بس ایک ذکر پڑھنا ہے اور 10 دفعہ پڑھنا ہے, اور یہ اصول کافی میں بھی نماز فجر اور نماز مغرب, یا فرماتے ہیں نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے. یہ آپ کو الگ سے لکھا ہوا بھی دے دیں گے. ویسے تو آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور ہے اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون انہ هو السمیع العلیم. یہ آپ کو لکھا ہوا بھی دے دیں گے, ابھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ بس آپ یہ دستور العمل, یہ جو مختصر سا ہے, یہ اصول کافی کے اندر بھی یہ والی روایت موجود ہے. کہ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ اس دستور العمل کو اگر آپ نے پابندی سے کرنا شروع کر دیا تو آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے کہ اتنی صاحب استقامت ہو جائیں گی, تقوی اتنا زیادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا, گناہوں سے اتنا زیادہ دور ہو جائیں گی کہ اور ہر کام میں اتنا پختہ ارادہ آپ کا ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گی کہ اب تو میں جو ارادہ کرتی ہوں کسی بھی نیکی کا وہ پوری ہو جاتی ہے, کوئی رکاوٹیں نہیں آ پاتی, گناہ آپ کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں گے, اور کمال استقامت جو ہے وہ حاصل ہوگی, اور کوئی بھی مشکل دستور العمل نہیں. آپ نے دیکھا کہ بہت بس نافلہ پڑھنے یا نماز شب پڑھنی جو ویسے ہی روزانہ کا بھی آپ سے تقاضا تھا, اور یہ جو مہینہ آگے چل کر آ رہا ہے یہ انتہائی بہترین ہے کہ جس میں انسان بہت تقوی کی طرف راغب بھی ہوتا ہے, آگے بھی بڑھتا ہے. اس پہ عمل کرنا شروع کریں, پھر دیکھیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے مراجع یہ دستور العمل لے کے جاتے تھے ان کے پاس, جو آپ کی خدمت میں ابھی ہم نے پیش کیا. اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے جو استقامت کے لیے سے آپ گناہوں کے قریب نہیں آ سکیں گے, وہ آیت اللہ ابو الحسن عیاضی انہوں نے بتایا ہے, اور ان کی ایک کتاب ہے عیاضی از ملکوت, اس کے اندر, اور انہوں نے صرف 2 چیزیں بتائیں. کہا کہ جب یہ پابندی سے آپ کرنا شروع کر دیں گے تو ایسا ثبات قدم نصیب ہوگا, استقامت ایسی آ جائے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے. سب سے پہلی چیز ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, جو کہ آپ ایسے بھی پڑھتی جی. یہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں, اور کوئی خاص معین عدد بھی نہیں بتایا, بس یہ پڑھنا شروع کر دیں. اور دوسرا ہے وہ بھی مشہور ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. یہ پابندی کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیے ہمارا اصل مسئلہ وہی میں نے کہا کہ استقامت ہے, ترک گناہ جو ہے ہم سے, تاکہ ہمارا ارادہ ٹوٹنے نہ پائے, ہم سے وہ چیزیں ہوتی چلی جائیں اور نیکیاں ہوتی چلی جائیں اور گناہ جو ہے رکتے چلے جائیں. اور کیونکہ ہم تمام چیزیں کر کے دیکھ چکے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کرنے جاتے ہیں اسی میں تو مسئلہ آتا ہے, تو کیا ایسا یہ سوائے ان اذکار کے اور خدائی مدد کے اب ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہم سے چھوٹ سکیں. تو اس وجہ سے ہم خدائی ان اذکار کا سہارا لے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے عمل کے اوپر تو کوئی بھروسہ نہیں. اور اس کے بعد ایک اور عمل خاص طور پر ترک گناہ کے سلسلے میں, جس میں آپ کو استقامت حاصل ہوگی اور پھر گناہ کے قریب نہیں جائیں گی, جو کہ عام طور پر لوگ نامعلوم اس کو کیوں یہاں پر نظر انداز کرتے ہیں, وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل. مشکل کشا, اور اس سلسلے میں گناہوں کے سلسلے میں اس سے کوئی مدد نہیں لیتا.
کیا ان کا کام فقط صرف یہی ہے کہ کوئی صرف بچہ نیچے گرنے والا ہو اور اس وقت یا علی مدد کہہ دیا جائے؟ اتنے سے کاموں کے لیے اور اتنے بڑے بڑے جو ہمارے کام ہیں جس پہ ہماری اخروی زندگی کا دار و مدار ہے، اور ہم اس سلسلے میں ان سے کوئی مدد نہیں مانگتے. امیر المومنین سے مدد، اور یہ جو یا علی مدد کا جو نعرہ ہے یہ ان گناہوں کے مقابلے میں بھی لگانا چاہیے. تو اچھا، اب ہم دیکھیے وجہ اس کی کیا ہے، کیونکہ ہم جہنم کے اندر گر رہے ہیں. ابھی تھا نا کہ گرتے وقت کہتے ہیں تو گر تو رہے ہیں جہنم کے اندر. وہاں پر بھی ہمیں، اور بہت ساری ایسی حکایات اور روایات ہیں کہ وہ شخص پولیس رات سے نیچے گرا تھا جہنم میں اور یا علی مدد کا، اور ایک ہاتھ آیا اور اس کو وہاں سے نکال لیا. کتنی ایسی موت کے درس میں ہم نے بیان کی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا علی. تو وہاں پر کیوں ہم اپنے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں؟ آپ پکار کر دیکھیے کہ شاہ نجف یہ کیسی مدد کرتے ہیں. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری، یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دی جائے کہ خود نجف